اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 6 بچوں نے یہاں پر قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اللہ ان بچوں کو اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں مولانا محمد صاحب کو اور ان بچوں کے والدین کو اور آپ سب کو قرآن کریم کی تعلیم کا، قرآن کریم کے یاد کرنے کا، قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس حفاظت کا اسباب کی دنیا میں یہ راستہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی توفیق سے اس کلام کو یاد کرتے ہیں جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دیں اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس سے بہتر چیز کسی کو ملی ہے۔ ایک آدمی کو قرآن ملا اور ایک آدمی کو مکان ملا، ایک آدمی کو قرآن ملا، ایک آدمی کو پیسہ ملا، ایک آدمی کو قرآن ملا، ایک آدمی کو دنیا کا کوئی بڑا سا عہدہ ملا۔ قرآن والے نے یہ سمجھا کہ اسے جو چیز ملی ہے وہ زیادہ بڑی ہے۔ اگر یہ سمجھا تو اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ قرآن ملنے کے بعد یہ یقین رکھنا ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی نعمتیں دیتے ہیں ان میں کوئی نعمت قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ قرآن والے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اور خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ قرآن کی برکتیں بے شمار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کام آنے والی چیز ہے۔ تو اس موقع پر ہم سب ایک ارادہ تو یہ کر لیں کہ قرآن کے سلسلے میں ہماری زندگی میں اب تک جو کوتاہی، بلکہ کہنا چاہیے مجرمانہ غفلت چل رہی ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ وہ کیا غفلت ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ غفلت یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا اگر آپ حساب لگائیں تب تو بہت ہی خطرناک نتیجہ نکلے گا، لیکن یہ مسلمان جو دیندار کہلاتے ہیں، یہ مسلمان جو مسجد میں بیٹھے ہیں، بیان سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ان میں بھی اگر حساب لگاؤ گے تو آدھے سے زیادہ وہ ملیں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اگر حساب لگاؤ گے تو تعداد بہت زیادہ، تناسب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے کام بنانے کے لیے، تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنا کلام بھیجا تھا، تو تم نے اس کو یاد کیا اور پڑھا اور اس پہ عمل کیا اور اس کو سمجھا؟ آپ کہیں جی وہ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا۔ کام چل جائے گا اس جواب سے؟ یہ جواب اور زیادہ آپ کو مجرم بنائے گا، اور یہ سوال وہاں ہوگا، اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے سلسلے میں یہ جو کوتاہی اور غفلت چل رہی ہے کہ جس کا موقع لگا پڑھ لیا اور جس کا نہیں لگا نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سارے بچوں کی روزی روٹی کی بھی تو فکر کرتے ہیں آپ۔ جن کا موقع پڑھانے کا ہے اسکول کالج میں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جن کا موقع نہیں ہے تو وہ کچھ کام سکھاتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بچوں کو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچانے کا بھی تو کچھ انتظام کرنا چاہیے نا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر ہم سب ایک ارادہ تو یہ کر لیں، کہ عہد یہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے تمام لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔